تقسیم در تقسیم ہو کے آپ تک نہیں پہنچے گی. یعنی آپ اس کو جب تک اس کا فلو نہیں رہے گا تو فلو آپ کی طرف بھی نہیں آئے گا. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی طرف دولت کا فلو رکھنا ہے تو اپنی طرف سے جاری رکھیں دوسروں تک دولت کا فلو, پیسے کا فلو, تب آپ تک آئے گا. یہ بات تو آپ 110% لکھ لیں. جو میں بات یہ کہہ رہی ہوں یہ صحیح ہے کہ جب تک آپ کی طرف سے دوسروں کی طرف پیسے کا فلو جاری نہیں رہے گا تو تب تک قدرت کی طرف سے یا یونیورس کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے آپ کی طرف بھی پیسے کا فلو جاری نہیں رہے گا. تو شاید ان کو یہ فارمولہ پتہ ہے میرا خیال ہے. اور ویسے بھی وہ جو میں نے بات کی کہ کیا کریں گے, اتنے پیسے کا خرچ تو کرنے ہوتے ہیں. تو جناب ایک طرف جہاں پاکستان ہم جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبے پڑے ہیں, یعنی کہ آدھے سے زیادہ ملک جو ہے وہ پانی کے نیچے ہے اور ڈوبے پڑے ہیں. جو حالات ہیں اس وقت گوڈے گوڈے کیا پورے, اب تو پانی سر سے اوپر جا چکا ہے. IMF کا پلان ہمیں مل گیا, اس کے باوجود پانی سر سے اوپر جا چکا ہے. جو سچویشن اکانومی کی ہر چیز کی, جیسے کہ ہم نے اپنا پچھلا جو پروگرام کیا تھا اس میں ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ فرمایا تھا, گفتگو کی تھی, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ تو اگلے سال جو ہے ہم دوبارہ گھٹنوں پر پڑے ہوں گے ان کے سامنے اور کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کر دو. مطلب یہ کہ جتنا بھی ہے وہ اس کو ضرورت ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. تو وہیں پر آپ کا ہمسایہ ملک جس سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں رہتے, آپ بڑی باتیں بناتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بہت چودھری سمجھتے ہیں دنیا کا, اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے جیسی تو قوم کوئی نہیں, ہمارے جیسا تو ملک کوئی نہیں, اور ہمارے جیسے تو محنت کرنے والے لوگ کوئی نہیں, ہمارے جیسے آنیسٹ اور ایماندار لوگ کوئی نہیں. تو بس میں کیا بتاؤں, یعنی کہ آپ یقین کریں کہ یہ اس سیلاب میں نا مجھے ایک پوسٹ نظر آ رہی تھی, میں آپ کے سامنے پیش کری, جس میں وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جتنے ایسی تھی نا بلڈنگز اور ایسے عمارتیں تھیں اس سیلاب کے دوران جو کہ بڑی پرانی بنی ہوئی تھی, جو ہندوؤں نے بنائی تھیں, جو کہ کسی گنگا رام نے بنائی ہوگی, جو کسی اور جو ہے وہ ہلدی رام نے بنائی ہوگی, جو کسی اور ایسے کرسچن نے بنائی ہوگی, اور اس طرح کے نام بھی انہوں نے لکھے ہوئے کہ ایسی عمارتیں جن لوگوں نے ایسی عمارتیں بنائی تھیں وہ قائم ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوا. اور جو بنائی تھی نا مولوی صاحب نے, جو بنائی تھی نا چودھری صاحب نے, اور جو بنائی تھی نا یہ ملک صاحب نے, یہ ساری جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ ساری عمارتیں ڈھہ چکی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو آنیسٹی کی آپ بات کرتے ہیں نا, تو سب سے زیادہ بے ایمان جو ہے نا وہ آپ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس دوران ٹینٹوں کی قیمتیں بڑھا دی اپنی, پوری دنیا آپ کی مدد کرنے کے لیے آ رہی ہے, اور آپ خود اپنے ساتھ کیا کریں آپ یہ دیکھ لیں. تو ایک نمبر کی بے ایمان قوم یا ایک نمبر کے بے ایمان لوگ جو ہے نا وہ ہم ہیں. تو جب بے ایمانی اتنی ہوگی تو پھر آپ کے لوگ کہاں آگے بڑھیں گے؟ وہ کیوں بنیں گے ریچسٹ پرسن, امیر ترین لوگ؟ ٹھیک ہے نا, یہ تو دیکھنے والی بات ہے. تو جب آپ کے ملک کے سب سے بڑے مولانا جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہوں کہ اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے, لیوش بیڈ روم میں یا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے وہ ویڈیو بنا رہے ہوں گے کہ یہ تو تمہارے گناہوں کے اعمال کا نتیجہ ہے, تو پھر آپ سوچ لیں کہ اس قوم کا کیا بنے گا. جبکہ بتا رہے ہیں پوری دنیا کا, مطلب جہالت ابھی تک ہے, اتنی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ یہ مس مینجمنٹ ہے, واٹر مس مینجمنٹ ہے, آپ کی ایڈمنسٹریشن کی مس مینجمنٹ ہے, آپ کی جو سب کچھ آپ کرتے ہیں پورے اس میں آپ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے, جس وجہ سے ہو رہا ہے. اور پھر یہ کہ کلائمیٹ چینج, دنیا کی جو مس مینجمنٹ ہے اس کا جو کلائمیٹ چینج پہ اثر پڑا ہے اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. لیکن ہماری جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ بات اڑی رہتی ہے, ہم اس سے ہٹتے نہیں ہیں. وہ یہ تو گناہوں کے نتیجہ ہے, اعمال کا نتیجہ, اور سارے غریبوں کے یعنی کہ گناہوں کا اعمال کا نتیجہ. کسی امیر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, وہ آرام سے بیٹھے ہوئے. تو یہی میں سوچ رہی تھی کہ اس سے ہم نے باہر نہیں آنا. تو وہ ساری جو نئی بنائی ہوئی عمارتیں نا وہ سب ڈھہ ڈب گئی ہیں, مسلمانوں کی بنائی ہوئی, اور جو بنائی ہوئی تھی نا پہلے کی کرسچنز اور ہندوؤں نے, وہ ساری عمارتیں کھڑی ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوا, کیونکہ وہ ایمانداری سے بنائی گئی تھی. صحیح اس کے اندر جو ہے وہ لگایا گیا تھا. آپ جب لگائیں گے نا اس کے اندر مطلب کہ کیا مٹی کی جگہ ریت, ریت کی جگہ مٹی, پتھر کی جگہ یہ, تو وہ پیسہ بچانے کے لیے, تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. چلے بہت باتیں ہو گئی بھی, میں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کر دیا. ہم بات کر رہے تھے ریچسٹ پرسن کی. اچھا ایک آخری بات میں یہ کروں گی کہ میری اب یہ بھی خواہش ہے کہ دنیا کی جو ریچسٹ پرسن ہے نا اب کوئی خاتون بھی ہو. ویسے تو وہ جو بل گیٹس کی وائف ہیں, انہوں نے جب ڈائیورس کے نتیجے میں ان کو پیسہ ملا تھا تو وہ بھی ایک بڑی اس پہ آ گئی تھی کہ بڑی یہ واحد خاتون ہے جن کے پاس اتنا پیسہ ہے, اور ون آف دی موسٹ ریچسٹ وومن. لیکن کوئی ایسی خاتون اب سامنے آنی چاہیے, کوئی بزنس وومن یا کوئی ایسی پاورفل وومن جو اس نے اپنی اسٹرگل سے یہ جس طرح انہوں نے بنایا وہ بنایا ہو, اور وہ بھی اس میں شامل ہو, تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. چلیں جی اجازت دیجیے, دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر. ہیلو ایوری ون, ہمارے چینل پہ آپ سب کا سواگت ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے کر دیجیے.